گزارش کرتا ہوں علی جناب حامد محمد خان صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی ہندوستان حلقہ تلنگانہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. صلوات کا سہارا دیں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واحفادہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قال اللہ تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ساری تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، آپ کے اہل بیت پر، تابعین تبع تابعین، تمام بزرگان دین و مجاہدین دین پر. محترم مولانا حجت الاسلام سید تقی رضا عابدی صاحب نگران جلسہ اور مشائخ عظام اور قابل قدر سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سے لوگوں نے کلام کہا ہے اور رہتی دنیا تک کہتے رہیں گے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ خانوادہ ہے جس نے علم حدیث ہندوستان میں انہی کے ذریعے سے آیا. تو شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی اور فارسی کی ترکیب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کریں، تعریف بیان کریں، آپ کی توصیف بیان کریں، جس کی توصیف اللہ نے خود بیان کر دی ہے. ورفعنا لك ذکرک. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. بلال بھائی نے بلغ العلا بکمالہ سے سما باندھ دیا تھا. میں نے بھی سوچا تھا کہ اس کو میں پیش کروں، لیکن بلال بھائی کے بعد میرا خیال ہے کہ میری تقریر بہت پھیکی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، بہت سے لوگ ابھی بھی تحقیق کر رہے ہیں. امریکہ سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے دی 100، اور اس میں 100 ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے مصنف کے نزدیک تاریخ میں سب سے زیادہ اثر ڈالا. کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر مائیکل ایچ اور ہارٹ. نسلی طور پر عیسائی ہیں اور تعلیمی طور پر سائنسداں ہیں، مگر اپنی فہرست میں نمبر 1 پر نہ حضرت مسیح علیہ السلام کو رکھا ہے اور نہ نیوٹن کا نام لکھا ہے، بلکہ ان کے نزدیک جس کو غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے نمبر 1 پر رکھا. مصنف کہتا ہے کہ تاریخ پر جو اثرات اس شخصیت نے ڈالی ہے، میں نمبر 1 پر کیوں رکھا، اس پر اس نے 45 صفحات لکھے ہیں دلائل میں، مائیکل ہارٹ نے. اور پھر مصنف نے کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، دی 100، نیو یارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے تنہا شخص ہیں جو انتہائی حد تک کامیاب رہے، مذہبی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، اس کے بڑے عجائب ہیں. سیرت پاک، اس کے اندر تاریخیت پائی جاتی ہے. تاریخیت کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تاریخی طور پر محفوظ اور مستند روایات سے منقول ہے. مستند روایات سے کیسے منقول ہے؟ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی قوم ہوگی مسلمانوں کے علاوہ کہ جس نے مستند روایات کو بیان کرنے کا ایک فن ایجاد کیا. وہ ہے فن اسماء الرجال. فن اسماء الرجال. جن لوگوں نے کوئی چیز بیان کی ہو تو ان کی سوانح کو بھی قلم بند کر دیا گیا. میں جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو اس زمانے میں اپنے تعطیلات سہارنپور اور دیوبند وغیرہ میں گزارا کرتا تھا، اور دیوبند میں خاص طور پر میں علم اسماء الرجال کے کلاسز اٹینڈ کرتا تھا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، سیرت میں کاملیت پائی جاتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت روز روشن کی طرح واضح ہے. سیرت کے کسی حصے پر بھی راز اور اخوا کا پردہ نہیں ہے. راز اور اخوا کا پردہ نہیں ہے. حتیٰ کہ میاں بیوی آپس میں کیسے ملتے ہیں یہاں تک بیان کر دیا گیا. کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز چھپی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جامعیت پائی جاتی ہے. یعنی آپ کو چونکہ انسانیت کے لیے آئیڈیل بھی بنایا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت میں ایسی جامعیت رکھی ہے، کمپریہنسونیس، جس کے اندر ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کے لیے عملی نمونہ پایا جاتا ہے. خطبات مدراس کے عنوان سے حضرت علامہ سلیمان ندوی کی تقاریر ہیں، اس کا نام ہے خطبات مدراس، لیکن ہے وہ سیرت پر خطبے جو مدراس میں دیے تھے انہوں نے. اور اگر کوئی جامعیت کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ خطبے پڑھنا بے حد ضروری ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر عملیت پائی جاتی ہے، پریکٹیکیبلٹی، عملیت پائی جاتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا عملی نمونہ اپنی زندگی سے پیش کیا. آپ میرلی اسٹیٹس مین نہیں تھے. عام طور پر اسٹیٹس مین کوئی رہتا ہے وہ صرف بیان دیتا ہے، اس کا تعلق پریکٹیکلبلٹی سے نہیں ہوتا، عملیت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. وہ اچھی اچھی باتیں بیان کرتا ہے لیکن عملی زندگی اس سے خالی رہتی ہے. وہ اخلاق کے بہت بلند باتیں کرتا ہے لیکن اس کی نجی زندگی اخلاق سے پرے رہتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر عملیت پائی جاتی ہے. اسلام کی نعمت، اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام کی نعمت انسان کو دو ہی ذرائع سے پہنچی، ایک اللہ کا کلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شخصیتیں، جن کو اللہ نے نہ صرف اپنے کلام کی تبلیغ اور تعلیم اور تفہیم کا واسطہ بنایا بلکہ اس کے ساتھ عملی قیادت و رہنمائی کے منصب پر بھی انہیں معمور فرمایا، تاکہ وہ کلام اللہ کا ٹھیک ٹھیک منشا پورا کرنے کے لیے انسانی افراد اور معاشرے کا تزکیہ کریں، تزکیہ کریں، اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو سوار کر اس کی تعمیر صالح کریں. یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ کلام اللہ اور رجال اللہ. یہ دونوں چیزیں ایسی لازم اور ملزوم ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو کسی سے الگ کر کے نہ انسان کو کبھی دین کا صحیح فہم نصیب ہو سکا اور نہ وہ ہدایت سے بہرہ یاب ہو سکا. کتاب کو نبی سے الگ کر دیجئے تو وہ ایک کشتی ہے ناخدا کے بغیر، جسے لے کر اناری مسافر زندگی کے سمندر میں خواہ کتنا ہی بھٹکتے پھرے منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچ سکتے. اور نبی کو کتاب سے الگ کر دیجئے تو خدا کا راستہ پانے کے بجائے خود آدمی ناخدا ہی کو خدا بنا بیٹھنے سے کبھی نہیں بچ سکتا. ہندوؤں نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو گم کر دیا اور صرف کتابوں کو لے کر بیٹھ گئے. انجام یہ ہوا کہ وہ کتابیں ان کے لیے الفاظ کے لفظی گورکھ دھندوں سے بڑھ کر کچھ نہیں، حتیٰ کہ آخرکار انہوں نے اسے بھی کھو دیا. عیسائیوں نے کتاب کو نظر انداز کر دیا اور نبی کا دامن پکڑ لیا اور اس کی شخصیت کے گرد گھومنا شروع کر دیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی چیز انہیں نبی اللہ کو ابن اللہ بلکہ عین اللہ بنانے سے باز نہ رکھ سکی. پرانے ادوار کی طرح دوستو، اب اس نئے دور میں بھی انسان کو نعمت اسلام میسر آنے کے وہی ذرائع ہیں جو ازل سے چلے آ رہے ہیں. ایک خدا کا کلام جو اب صرف اور صرف قرآن مجید اور قرآن پاک کی صورت میں ہی مل سکتا ہے، اور دوسرے اسوہ نبوت جو اب صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں محفوظ ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی اسلام کا صحیح فہم انسان کو اگر حاصل ہو سکتا ہے تو وہ اس صورت میں صرف یہ کہ وہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرے. ان دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے جس نے سمجھ لیا اس نے اسلام کو سمجھا، ورنہ وہ فہم دین سے بھی محروم رہا اور نتیجتاً ہدایت سے بھی محروم رہا. پھر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر زور دینا چاہتا ہوں، پھر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک مشن رکھتے ہیں، ایک مقصد رکھتے ہیں، ایک مدعا رکھتے ہیں، اس لیے اس کو سمجھنے کا انحصار اس پر ہے کہ ہم قرآن مجید ایک ذخیرہ ہے الفاظ کا، عبارتوں کا، اور سیرت پاک واقعات اور حوادث کا ایک مجموعہ ہے. آپ لغت کی مدد سے، علمی تحقیق کی مدد سے تفاسیر کا انبار لگا سکتے ہیں، صحیح تاریخ اور تفتیش کے ذریعے سے آپ سیرت کی کتابوں کا انبار لگا سکتے ہیں، لیکن آپ روح دین تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ عبارات اور واقعات سے ہی یہ جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر روح پائی جاتی ہے، اور جو وہ روح کو نہیں سمجھ پائے گا تو حقیقت میں اسلام کو بھی سمجھ نہیں پائے گا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا رہتی دنیا تک کے لیے. آپ کے بعد اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ہادی اب دنیا میں آنے والا نہیں ہے. آپ خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور انبیاء علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ پر ڈالی. اور یہ امت رحمت دراصل اسی لیے مبعوث کی گئی
کہ وہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت کو بندگان خدا تک پہنچائے. اس کام کے لیے یہ معمول کیے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں. میری بھی طبیعت چاہ رہی تھی کہ میں بہت سی باتیں بیان کروں, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. بخاری کے اندر کئی روایات ہیں. حضرت انس بن مالک ان کے والد تھے. بچپن میں حضرت انس کا انتقال ہو گیا. ان کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس کو دیا اور دیتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بچہ آپ کی خدمت گزاری کرے گا, آپ اسے قبول کر لیجیے. حضرت انس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور رات و دن لیل و نہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے بیان کیا. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ خوب روح اور خوبصورت تھے, خوب روح اور خوبصورت تھے. حضرت تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, چاند کی مانند تھا, چاند کی مانند تھا. کیسے تھے؟ تو صحابیہ نے عرض کیا کہ بیٹے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے, دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آفتاب نکل آیا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, عبرانی زبان کے بڑے ماہر تھے. جب مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع انہوں نے پائی تو جہاں پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے تھے وہاں پر یہ بھی پہنچے اور پھر کھجور کے درخت کے پتوں کے جھرمٹ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے, کھڑے ہو گئے. پتوں کے درمیان میں سے پہلی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا اور برجستہ میری زبان سے نکل گیا کہ خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوب روح اور خوبصورت نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا. ایک معزز خاتون کا بیان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر ایک قافلہ آیا ہوا تھا, وہاں گئے تو قافلے والے مدینے کا کھجور خریدنے کے لیے آئے تھے. اونٹ بیچ کر, وہ بارٹر سسٹم تھا, اکنامکس میں بارٹر سسٹم کہتے ہیں, لین دین اشیاء اور اشیاء کے درمیان میں تبادلہ ہوتا ہے, اس کے اندر کرنسی نہیں ہوتی. تو بارٹر سسٹم کے تحت وہ کھجور لے کر وہ اونٹ دینے کے لیے آئے تھے. لیکن اتنے میں ایک شخص آئے اور انہوں نے اونٹوں کی قیمت پوچھی اور اونٹوں کا مور پکڑ لیا اور پھر وہ لے کر چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ میں اس کی قیمت بھیج دوں گا. لیکن جو سردار تھا قافلے کا, آپ جانے کے بعد میں اس کو خیال آیا کہ میں کتنا بیوقوف آدمی ہوں میں, تو اس نے بتایا ماجرا. تو اس خاتون نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس شخص کے چہرے کو غور سے دیکھا ہے, خدا کی قسم اس کا چہرہ دھوکے باز کا چہرہ نہیں ہو سکتا, اگر وہ قیمت ادا نہ کرے تو میں ادا کر دوں گی. اور اتنے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے قیمت ادا کی اور کہا کہ تول لو, اس کو ماپ لو, جو کچھ زائد ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہاری دعوت کے لیے ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن شام کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سرخ دھاری والا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے اور 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا اور میں نے دور سے ایک طرف 14ویں رات کے چاند کو دیکھا, دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا, ایک طرف 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھا. میرے دل نے کہا, برجستہ طور پر میری زبان سے نکل گیا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 14ویں رات کے چاند سے کہیں زیادہ خوب اور خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے. اور سیرت کو بیان کرنے والے کون دیا؟ بہت گمنام قسم کا شاعر ہے, لطف بدایونی کا شعر ہے. یہ عام طور پر لوگ اقبال کا شعر کہتے ہیں, نہیں, لطف بدایونی کا شعر ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. دوستوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا تجربہ ہوا تو کانپتے ہوئے آئے, لقد خشیت علی نفسی, اے خدیجہ مجھے اڑا دو, مجھے میری جان کا خطرہ ہے. کیا آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ وعدے کے پابند ہیں, آپ رحم دل ہیں, آپ یتیموں کے سرپرست ہیں, آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں, آپ مہمان نواز ہیں, آپ سخی ہیں. وقت ہوتا تو ہم سب اس پر ہم گفتگو کرتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف تھے. تو یہ اوصاف کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو صادق ہونا چاہیے. ساری دنیا اس بات کی گواہی دے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مسلمان, لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے تھوڑے سے تردد کے ساتھ میں فرمایا کہ ہاں. کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد میں فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کو پورا کرتے تھے. وحی کے نزول سے پہلے عبداللہ نامی ایک شخص بازار میں ملا اور اس نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں, آپ یہاں ٹھہرے رہیے, اور وہ جا کر بھول گیا. 3 دن بعد جب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر پایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کہا کہ بھائی میں 3 دن سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں, مجھے تکلیف ضرور پہنچی ہے لیکن میں تم کو معاف کرتا ہوں, تم بھول گئے تھے. اور پھر جب صلح حدیبیہ ہوا, اور یہ ہماری گفتگو کا آخری واقعہ ہوگا, جب صلح حدیبیہ ہوا تو یہ شق طے پا گئی. ابھی معاہدہ ضبط تحریر میں نہیں آیا, لیکن گفتگو کے اندر یہ بات طے پا گئی کہ جو شخص مدینے سے مکے سے بھاگ کر مدینہ جائے گا تو مدینے والے اسے واپس کر دیں گے. اتنے میں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بن سہل کے بیٹے تھے, اور عمر بن سہل وہی تھا جو معاہدہ لکھ رہا تھا, معاہدے کے اندر وہ قیادت کر رہا تھا,
उसी का बेटा था वो। तो उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, पैरों से, मुंह से, हाथों से खून रिस रहा था और किसी तरह खैस से फरार होकर वहां आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह तलब की कि अल्लाह के रसूल मुझे इन जालिमों से बचा दीजिए। सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन जो 1300 की तादाद में थे वो आपस से बाहर हो गए, लेकिन सहल बिन अम्र ने कहा कि इस नौजवान को आप हमारे हवाले कर दीजिए कि अभी ये माहिदा ज़ब्त तहरीर में तो नहीं आया है, लेकिन हमारे और आपके दरमियान में ये बात तय हो गई है कि जो शख्स मक्के से भागकर मदीना आएगा तो मदीने वाले उसको वापस कर देंगे, आप इस बच्चे को हमारे वापस कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए हज़रत अबू जंदल को वापस कर दिया कि अबू जंदल, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई और रास्ता निकाले। क्या है ये? माहिदा लिखा नहीं गया, अभी लिखा नहीं गया। और आज ट्रीटिस, माहिदात कौन लोग करते हैं? कौन लोग करते हैं? झूठे, मक्कार, अय्यार। उनको माहिदा करने से पहले माहिदा कैसे तोड़ना चाहिए उसकी तालीम बाकायदा दी जाती है। IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज है क्या ये है यही। और आज दुनिया जो बारूद के ढेर पर बैठी हुई है उसकी अहम तरीन वजह आलमी एतबार से इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रीटीज होते हैं, जो माहिदात होते हैं, उसको ये मुकाम और फिर ये सबक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम को दुनिया तक पहुंचाने का जिम्मा किसका है? मेरा है, आपका है, आपकी आने वाली नस्लों का है, मुसलमानों का है। और मुसलमान मोहब्बत का, इश्क का दावा तो करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम नहीं करते, आम नहीं करते। दोस्तों, आज़ूरत इस बात की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम रहमत को हम आम करें और फिर आपस में मुत्तहिद रहें। हाँ, जब कभी इंतशार के अंदर मुसलमान मुब्तला हुआ, उसने मुखी खाई और तबाही और बर्बादी उसके किस्मत में लिख दी गई। और जब कभी मुसलमान मुत्तहिद रहा, वो गालिब रहा। दोस्तों, मसलक है, मसालिक हैं, मसालिक के दरमियान में थोड़े बहुत इख्तिलाफात भी हैं, ऐसा नहीं है। इख्तिलाफात हैं, रहेंगे, क्योंकि इख्तिलाफ पत्थरों के दरमियान में नहीं होता। इख्तिलाफ तो सोचते समझने वालों के दरमियान में होता है, गौर फिक्र करने वालों के दरमियान में इख्तिलाफ होता है। लेकिन इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिलाफ को उम्मत के लिए रहमत करार दिया, इसीलिए करार दिया। लेकिन ये जो मसलक है, ये मसलक सिर्फ दीन पर अमल करने का एक तरीका है। दीन पर अमल करने का ये दीन नहीं है मुकम्मल। इसलिए हमको चाहिए कि हम मसलक की तबलीग न करें, बल्कि मकसद की तबलीग करें। वहां पर इंतशार पैदा होता है जहां पर मसलक की तबलीग की जाती है, वहां पर इत्तेहाद पैदा होता है जहां पर मकसद की तबलीग की जाती है। तो हम मकसद की तबलीग करें और फिर एक दूसरे के मसालिक का एहतराम करें, एक दूसरे के मसालिक का एहतराम करें। दीन इस्लाम तो वो दीन है जो अखियार के दीन का एहतराम करने की भी तालीम देता है और ये कहता है कि उनके बुतों को तुम बुरा भला न कहो, कि ऐसा ना हो कि जहालत में अल्लाह को गालियां देने लगे। ये वो दीन है। जाहिर है कि वो दीन ये कैसे गवारा कर सकता है कि खुद मुसलमानों के जो मसालिक पाए जाते हैं वो मसालिक आपस में गिरेबान हो जाए, एक दूसरे के गले पकड़ ले। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस हुनर को सीखें कि हमारे दरमियान में इख्तिलाफात हैं, थे, रहेंगे, लेकिन इन इख्तिलाफात के बावजूद भी हम मुत्तहिद कैसे रह सकते हैं, ये टेक्निक हमको सीखने की जरूरत है। ये टेक्निक हमको सीखने की जरूरत है। आज यूपीए बन सकती है, आज एनडीए बन सकती है। 52 पार्टियां जिनकी दिशा अलग, दशा अलग, सोच अलग, वो इख्तिदार के लिए, एक मकसद के लिए मुत्तहिद हो सकते हैं। तो मुसलमान आपस में मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकते? क्या इख्तिलाफात हैं? क्या कोई मुसलमान ये कह रहा है कि फजर की नमाज बहुत शार्प गुजरती है, रात में 2-2 बजे तक हमारी मजलिसें होती हैं, हमारे जलसे होते हैं, सुबह की नमाज खत्म कर देनी चाहिए? कोई कह रहा है? कोई ये कह रहा है कि रमजान का महीना वो गर्मा के मौसम में नहीं आना चाहिए, हमेशा सरमा के मौसम में आना चाहिए? कोई कह रहा है? कहां है इख्तिलाफ? इख्तिलाफ है कहां? इसलिए हम इस बात को हम समझें, हमारे जो इख्तिलाफात हैं वो फुरोई हैं, फुरोई इख्तिलाफात हैं और जिसको बर्दाश्त किया जा सकता है, जिसको गवारा किया जा सकता है। इसलिए एक दूसरे के इख्तिलाफात का एहतराम करें हम और मुत्तहिद रहने की कोशिश करें, और उसी के अंदर बरकत है, उसी के अंदर रहमत है। और क्या जब 2002 में, मुझे मालूम है बरोड़ा को मैंने देखा है, मैं अहमदाबाद को भी मैं देख चुका हूं, कारूपुर टावर के पास ही हमारा ऑफिस है, सबसे ज्यादा फसाद वहीं पे हुआ। बरोड़ा के अंदर हर 1000 गज पर, 1000 गज ही ज्यादा नहीं, यहां से फिर हद नजर ऐसे ही 12 मसाजिद हैं। मैंने पूछा कि क्या बात है इतने ऐसे मसाजिद? कहा कि नहीं, ये अहले हदीस की मस्जिद है, ये अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है, ये फला लोगों की मस्जिद है, ये देवबंदियों की मस्जिद है, ये तबलीगियों की मस्जिद है। जब फसाद हुआ तो फसादियों ने ये पूछकर कत्ल नहीं किया कि तुम देवबंदी हो या तुम बरेलवी हो या तुम शिया हो, ये पूछकर तो थोड़ी कत्ल किया, उसने तो ये समझकर कत्ल किया कि वो मुसलमान है। अजीब बात है, दुश्मन हम सबको एक समझता है, हम सबको मुसलमान समझता है, और हम हैं कि हम एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं और एक दूसरे को अलग समझते हैं, हम मुसलमान नहीं समझते। यानी हम किसी काफिर को तो मुसलमान बनाने से रहे, लेकिन दिन रात इस कोशिश के अंदर लगे हुए हैं कि मुसलमान काफिर कैसे हो जाए, उन काफिर इन काफिर, इसी के अंदर लगे हुए हैं। अकल के नाखून संभालने की जरूरत है, जिम्मेदारी मशाइखीन उज़्ज़ाम पर, खतीब हजरात पर, उलमाए किराम पर, उलमाए उज़्ज़ाम पर। मैं अभी इज़हार मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आदाब हैं उस पर भी मैं कहना चाह रहा था, लेकिन किसी वक्त इंशाअल्लाह कहेंगे हम। जिस तरह इज़हार मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए हम रुस्वा हो रहे हैं, जिस तरह गणेश के लिए टैरिस आते हैं लारियों के, उस तरह के टैरिस 12वीं रबीउल अव्वल को हैदराबाद रखे हैं। डीजे बजा है, बताइए शरीयत में उसका कौन सा मकाम है? ये हमारे मशाइखीन उज़्ज़ाम बताएं, डीजे का कोई मकाम है? हराम है, हराम है, हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जंजीरों को तोड़ने के लिए आए थे, हमने खुशी खुशी उन तमाम जंजीरों को पहन लिया है। क्या हम जहालत की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? जरूरत इस बात की है।
दोस्तों, इजहार मोहब्बत होना बेहद जरूरी है। मोहब्बत जब होती है तो इजहार करने को तबीयत चाहता है, और जब बच्चे से मोहब्बत होती है तो हम लाड करते हैं, प्यार करते हैं, उसको किस करते हैं, उसको पैसे भी देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मोहब्बत का इजहार करना हो तो दो चीजों को मलूज रखना जरूरी है। नंबर एक, महबूब का मकाम और मर्तबा। नंबर दो, महबूब की पसंद और नापसंद। इन दोनों को पेश नजर रखना जरूरी है। महबूब का मकाम और मर्तबा के लिहाज से एक आदमी को माँ बाप से भी मोहब्बत होती है, अपने बीवी बच्चों से भी मोहब्बत होती है, दोस्तों से भी मोहब्बत होती है, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान भी मोहब्बत होती है। सबके लिए मोहब्बत के इजहार का एक तरीका नहीं होता। बच्चों के साथ में जो बोल बोले जाते हैं और मोहब्बत का जो तरीका इख्तियार किया जाता है, उस तरह का तरीका हम माँ बाप के साथ इख्तियार नहीं कर सकते, वालिदैन के साथ इख्तियार नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो गुस्ताखी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में इजहार मोहब्बत के लिए वो तरीका इख्तियार करना चाहिए जो महबूब का मकाम और मर्तबा है। नंबर दो, महबूब की पसंद और नापसंद। अगर कोई शख्स महबूब की नापसंदीदा चीजों को पसंद के तौर पर पेश करेगा तो क्या होगा? नासमझी समझा जाएगा, तमस्कुर समझा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजूल खर्ची बेहद नापसंद थी। फजूल खर्ची बेहद नापसंद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाना बेहद नापसंद था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महफिल में शाम के वक्त में पहुंचते किसी जगह पर, और कुछ लोग आराम कर रहे होते और कुछ लोग जाग रहे होते, तो इस अंदाज से सलाम किया करते थे कि जागने वाले सलाम सुन लें और सोने वालों के लिए कोई खलल वाक़ ना हो। आप बताइए, डीजे बजाना, दूर दूर तक माइक को फैला देना, नाचना, उद्यम मचाना, रास्तों में रुकावटें पैदा कर देना, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है? किधर जा रही है उम्मत? रंग फेंकना, आग जलाना, पटाखे फोड़ना, ये तो हिंदू भाइयों की ईद है, दिवाली अब आने वाली है। रंग फेंकना, होली, ये ब्रदरान वतन की एक ईद है। ये पंच पहलू किस्म के सितारे लगाना, ये ईसाइयों का अकीदा है ये, और उनके दीन से मुतालिक चीज है वो। अगर मुसलमान भी वही करने लगेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम दीगर कौमों की मुशाबिहत इख्तियार न करो। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी देर तक रोजा इफ्तार करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इफ्तार करने में उजरत करो। यहूदी यौम आशूरा का रोजा रखते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम 2 रोजे रखो ताकि मुशाबिहत ना हो। तो इसलिए दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हर तरीके से उम्मत को समझाया जाए, और समझाने का जो काम है सबसे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी यहाँ के हमारे मशाइख उज़्ज़ाम पर आयद होती है, जो बहुत बड़े जिम्मेदार लोग हैं। ये कौम को समझाएं। कौम इस वक्त भटक चुकी है और वो बड़ी तेजी के साथ अक़ियार के चुंगल के अंदर जा रही है। जरूरत इस बात की है कि हम उसको रोकने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारे सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा फरमाए, मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमाए, और एक दूसरे पर एतमाद पैदा फरमाए। और इत्तेहाद जब टूटता है, कैसे टूटता है? दरअसल एतमाद खत्म होने से टूटता है, शिकूक और शुबहात से टूटता है। जब तक किसी के सिलसिले में कोई बात मालूम ना हो, हम सुनी सुनाई हुई बातों को फैलाने वाले न बने। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहद ममनून और मशकूर बुजुर्गवार ने काफ़ी नुकात के ऊपर तवज्जो दिलाई।